تو پھر سیدہ کون سلام اللہ علیہا کا اس پوری تاریخ میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی بیوی کو ہمارے درمیان بھیجا جو بظاہر نبوت کے عہدے پر نہیں ہے اور جو بظاہر امامت کے عہدے پر بھی نہیں ہے، لیکن ان کا احترام اس قدر ہے؟ تو ایک سادہ الفاظ میں بات یہ ہے کہ بعد از وفات رسول انسانیت کو متوجہ کرنا نبوت سے امامت کی طرف، یہ ہے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی دنیا میں آنے کا مقصد۔ ایک تاکہ رہتی قیامت تک کے لیے انسانیت متوجہ رہے کہ تمہیں بعد از وفات رسول ہدایت کس در سے لینی ہے۔ یہ ایک جملے میں پوری شہادت کا مقصد ہے، اور یہ مقصد آج تک زندہ ہے۔ میلبرن میں ایک صاحب میرے پاس ٹرکش تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں شیعہ مذہب قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ یہاں سے شروع کیجیے۔ اور الحمدللہ میری زندگی میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جب بہت سے افراد نے آ کر کہا کہ ہم مذہب اہل بیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیں ایسے واقعات، پنجاب میں بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ایسے واقعات ہیں، اور جتنے بھی افراد آئے ان سب کا مرکز و محور سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی مظلومیت ہے۔ یعنی جتنے بھی آئے، میں 99% نہیں کہہ رہا، میں 100% کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی مظلومیت آج تک اتنے اس روشن چراغ کی طرح ہے اور اس نور کی طرح ہے جو بعد از وفات رسول ان گمراہیوں میں، ان ظلمتوں میں کہ جہاں انسان سرگردان ہو، جہاں پتہ نہ ہو کہ یہاں جائیے کہ وہاں جائیے کہ کس طرف جا کے ہدایت حاصل کی گئی، اس لیے کہ اس طرف بھی دیکھیں تو بظاہر بڑے بڑے نام اور افراد نظر آتے ہیں، تو کوئی ایسی ہستی ہو کہ جس کا کہنا اس کا کہنا نہ ہو، جس پر خدا راضی ہو، جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو، جس کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہو، کوئی اتنی ایبسولوٹ شیور ہستی ہو کہ جب آپ انہیں دیکھ لیں کہ وہ کس طرف تھی تو آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ یہ یقین اور ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ کہ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر آپ تاریخ میں اس طرف بھی دیکھیں تو بہت بڑے بڑے افراد نظر آتے ہیں بظاہر جن کا ایک اسٹیٹس بنا دیا گیا ہے، اب اس وقت تھا ہی نہیں تھا کہ اس وقت اسٹیٹس بن گیا ہے نا۔ اچھا، یہ بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، چلے اس پہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ مولا علیہ السلام کے پاس جنگ جمل میں ایک شخص آیا، میں بالکل اب کوئی مناظرانہ بات نہیں کر رہا، ایک وہ بات کہ ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ایسس کر سکیں، اور یہ کوئی 14 سال پرانا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ آج کا زندہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کی ولایت سے طے ہوگا کہ آپ نے مثلا نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، آپ نے روزہ کس طرح سے کھولنا ہے، آپ نے حج کس طرح سے کرنا ہے، آپ کے پاس کیا عقلی اور کوئی لاجک دلیل ہے کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنی ہے، باندھ کر کے پڑھنی ہے؟ ہاتھ باندھ نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ہاتھ باندھ کرنے کی دلیل ہے، عقل خاموش ہے اس بارے میں۔ عقل یہ کہتی ہے شکر منعم واجب ہے، جو نعمت عطا کرنے والا اس کا شکر ادا کرو، یہ عقل کہتی ہے، لیکن وہ شکر کیسے ادا کرو، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ وحی کے ذریعے سے پتا چلے گا۔ بات واضح ہو رہی؟ تو اگر وحی کے ذریعے سے پتا چلے گا تو پھر وحی کے پابند ہیں ہم کہ ہمیں نماز پڑھنی کیسے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی کیسے، روزہ کس وقت میں کھولنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، سجدہ گاہ رکھنی نہیں رکھنی، الا ماشاءاللہ 1000 باتیں۔ ان سب کا فائنل جواب کیا ہے؟ ہر ایک کا مختلف جواب بھی ہے انفرادی طور پر، لیکن فائنل آخر میں سب کا جواب کہاں ختم ہوتا ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ بعد از وفات رسول آپ نے اطاعت کس کی کرنی ہے۔ جو بعد از وفات رسول آپ نے سمجھا ہوا قابل اطاعت، آپ نے انہیں فالو کرنا ہے۔ یہیں سے سارے معاملات آگے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام زندہ موضوع ہے، 1400 سال پرانا موضوع نہیں ہے، یہ آج کی آپ کی نماز کا موضوع ہے، یہ آج کے آپ کے روزے کا موضوع ہے، یہ آج کے آپ کے تعلقات کا موضوع ہے، کن سے محبت رکھنی ہے، کن سے عداوت رکھنی ہے، اللہ سے آپ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، خدا سے بات کیسے کرنی ہے آپ نے۔ ورنہ آپ بتا دیجئے مجھے امیر المومنین اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے پاس جو ان کے دعائیں ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا کسی اور سلسلے کے پاس ایسی دعائیں موجود ہیں کہ جو علی اور اولاد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ تک پہنچی ہیں؟ نہیں ایسی دعائیں۔ خدا سے بات کرنے کا سلیقہ یقین جانے نہ آ سکے انسانیت کو اگر محمد والے محمد نہ ہو۔ کہ آپ نے مکہ مدینہ کی نماز جماعت میں کبھی
مغرب عشاء کے بعد ظہر اثر کے بعد تعقیبات ہوتے ہوئے دیکھیے؟ بظاہر آپ کو نظر نہیں آئیں گی تعقیبات. آپ نے کیا کوئی ہر شب جمعہ کی اسپیسیفک دعا دیکھی؟ جمعہ کے دن کی اسپیسیفک دعا دیکھی؟ جمعرات کی شام کی اسپیسیفک دعا دیکھی؟ نہیں آپ کے پاس. جمعے کی شام کی دعا دیکھی؟ اب نہیں ہے ان کے پاس. نہیں ہے اس لیے نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کے پاس علی اور اولاد علی کا سلسلہ نہیں ہے. یہ نعمت ہمارے یہ نعمت عظمیٰ ہمارے پاس ہے. تو اہل بیت ہمیں سکھلاتے ہیں کہ آپ نے خدا سے مناجات کرنی کیسے. اب یہ کہ ہم اسے اتنا نہ پڑھ پائیں اور ہم اس میں کوتاہی کر لیں وہ معاملہ الگ ہے، لیکن کم سے کم خزانہ تو موجود ہے نا آپ کے پاس. اور اتنا بڑا خزانہ ہے کہ بعض مرتبہ تو لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے ساتھ مفاتی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو صبح سے شام تک ہفتے میں 24/7 کوئی موقع ایسا ملتا نہیں کہ جس کی دعا نہ ہو. تو ہم ہر وقت ہی دعا پڑھتے رہیں اور زندگی میں کوئی کام نہ کریں. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم ہر وقت ہی دعا پڑھیں اور زندگی میں کوئی کام نہ کریں، تو اس کا جواب آگے محسن کراتی نے دیا تھا اور میں اس کو اپنے یہاں پر لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ زندگی میں اور کوئی کام نہیں کریں گے. آپ کی پروفیشنل لائف ہے، آپ کی فیملی لائف ہے، آپ کی کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہر موقع کی دعا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہاں سے آپ جانا چاہتے ہیں سڈنی تو روزانہ کی 15 فلائٹس ہیں، تو کیا 15 مرتبہ آئیں گے جائیں گے؟ بات پہنچنے میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ 15 مرتبہ آپ کو کہہ کہ 15 فلائٹس کیوں رکھی ہے کہ میں آنا جانا ہی کرتا رہوں؟ نہیں جناب، یہ آپ کے نہیں رکھی ہے 15 فلائٹ. یہ 15 فلائٹس روزانہ اس لیے نہیں ہے کہ میں 15 مرتبہ آؤں گا جاؤں گا، یہ اس لیے ہے کہ مجھے جس وقت جانا ہو تو میں محروم نہ رہ جاؤں، میرے پاس آپشن اویلیبل ہو، مجھے اپنی زندگی کے معاملات کو چینج نہ کرنا پڑے بلکہ میری زندگی کے معاملات کے اعتبار سے میرے لیے فلائٹ اویلیبل ہو. کاش مثال پہنچ سکے آپ کو. صبح کا وقت ہو نماز شب سے پہلے ہو، نماز شب کے بعد ہو، فجر کے بعد ہو، فجر سے پہلے ہو، ظہر کے وقت میں ہو، شام کے وقت میں ہو، رات کے وقت میں ہو، جمعرات ہو، جمعہ ہو، کوئی دن ہو، رجب ہو، شعبان ہو، محرم ہو، سفر ہو، اربعین ہو، کوئی موقع عرفہ ہو، عید کا دن ہو، عید قربان ہو، عید فطر ہو، عید غدیر ہو، تو اتنی دعائیں آ گئی. کب بات یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنا کنیکشن جوڑ سکیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اہل بیت اطہار نے خزانہ خالی نہیں چھوڑا آپ کے لیے، محروم نہیں رکھا آپ کو. آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی زندگی میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملے اہل بیت کا خزانہ موجود ہے. اتنا غنی کر دیا، اتنا انرچ کر دیا آپ کو. یہ جو انرچڈ الحمدللہ ہماری قوم ہے، یہ آخر اس کا سرا کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے. کیونکہ جب آپ وہاں اس سرے کو مانیں گے تبھی تو یہ ساری باتیں ہیں، ورنہ تو پھر ایک نعوذ باللہ ایک عام انسان کا کلام لگے گا آپ کو. اور میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ خود بھی اپنے آپ چیک کیجیے گا. آپ ان دعاؤں کے علاوہ خدا سے مجھے 10 منٹ بات کر کے بتا دیں، چیک کیجیے گا. کوئی نئی بات خدا سے 10 منٹ کر کے بتا دیں مجھے، گھوم پھر کے وہی آئے گی. 4 5 6 چیزوں میں بات آئے گی، یا میری ہیلتھ ہے، یا میری جاب ہے، یا بزنس ہے، یا بچے ہیں، کاروبار ہے، ٹریولنگ ہے، برانچز، مطلب کہیں گھوم پھر کے آخر میں یہی بات آئے گی. کوئی اور نئی بات ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم خدا متعال سے کر سکیں اگر دعائیں علی ابن ابی طالب نہ ہو، اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہو، اگر اہل بیت علیہ السلام کا کلام نہ ہو. یہ تو ساری چیزوں کی طرف متوجہ کیا، اس کا سرا ملتا. میں نے عرض کیا کہ آپ امام کسے مانیں گے بعد از وفات رسول؟ یہ کام سیدہ کونین نے حل کر دیا.